ترقیاتی منصوبے عوام کی فلاح کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن جب ترقیاتی منصوبے بدنیتی کا شکار ہو جائے تو عوام کو ریلیف نہیں بلکہ تکلیف ہی ملتی ہے۔ ایسا ہی ایک منصوبہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا ہے۔ نیلم جہلم پروجیکٹ آزاد کشمیر میں دریائے نیلم پر 2018 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ ایک منفرد پن بجلی منصوبہ ہے جس کا 90% حصہ زیر زمین واقع ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس منصوبے پر حکومت بے بس ہے۔ 969 میگا واٹ کے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو مکمل طور پر بند ہوئے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال اس مسئلے کی اصل وجہ اور حقیقت معلوم نہیں ہو سکی۔ اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 500 ارب روپے کے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو کم از کم مزید 18 سے 24 ماہ تک بند رکھنا پڑ سکتا ہے، یعنی مزید 2 سال تک یہ پروجیکٹ بند رہ سکتا ہے۔ اور واپڈا کے مطابق اس منصوبے میں 51.5 کلومیٹر طویل سرنگ کا نظام ہے جو ایک کمزور ارضیاتی علاقے میں تعمیر کیا گیا ہے جہاں زلزلے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ اس سے قبل جولائی 2022 میں ٹی آر ٹی میں بڑے شگافوں کی وجہ سے جن کی مرمت 13 مہینوں میں ہوئی تھی، اس منصوبے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بجلی کی پیداوار اور اگست اور ستمبر 2023 میں دوبارہ یہ پروڈکشن شروع ہوئی، جبکہ پلانٹ نے 28 مارچ کو اپنی زیادہ سے زیادہ 969 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کی۔ 969 میگا واٹ کی اپنی نصب شدہ صلاحیت کے باوجود یہ منصوبہ کبھی کبھار اس سطح سے تجاوز کر جاتا تھا اور 1040 میگا واٹ تک پہنچ جاتا تھا۔ جب یہ منصوبہ آپریشنل تھا تو یہ ایندھن کی قیمت کے بغیر نیشنل گریڈ کو سالانہ 5 ارب یونٹ سے زیادہ بجلی یعنی کلو واٹ آورز تقریباً 10 روپے فی یونٹ کے اوسط ٹیرف پر فراہم کر رہا تھا۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے بند ہونے کا مطلب سالانہ اینولی 55 ارب روپے سے زائد کا براہ راست نقصان ہے، جبکہ اس کا بالواسطہ اثر مہنگے متبادل ایندھن کی شکل میں بھی آئے گا جس کی قیمت ایندھن کے ذرائع پر منحصر ہے اور جس کی قیمت 90 سے 150 ارب روپے کے درمیان بنتی ہے۔ ظاہر ہے بجلی پیدا کرنے والا اتنا بڑا ذریعہ ختم ہو جائے گا تو پھر فرنس آئل سے مہنگی بجلی پیدا کرنی پڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا تھا کہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر ملک کے تقریباً 5 ارب ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں۔ اس کا ابتدائی تخمینہ 840 ملین ڈالرز تھا جو بڑھ کر 5 ارب ڈالرز تک جا پہنچا اور ساتھ ساتھ وقت بھی ضائع ہوا۔ یہ وہی نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جس کے لیے نیلم جہلم سرچارج کی مد میں ہم اپنے الیکٹریسٹی جو بلز ہیں اس کی مد میں رقم ادا کرتے رہے ہیں۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا ایک سال میں 2 بار شٹ ڈاؤن ہونا بھی یقیناً تشویشناک امر ہے کہ یہ شٹ ڈاؤن کیوں ہوا، بریک ڈاؤن کیوں آیا، اور اتنا بڑا پروجیکٹ جو اتنی کروشل اور اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر واقع ہے اگر وہ بند رہتا ہے تو یہ بند ہے کیوں؟ اس حوالے سے انویسٹیگیشنز کیا ہو رہی ہیں؟ کیا سرکار اس حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہیں اور اس میں اس کی کو ریکٹیفیکیشن کے لیے بھی کام کر رہی ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو آبویسلی جو بجلی پہلے ہی مہنگی ہے جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، فیول کاسٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پیداواری لاگت اور بڑھے گی اور الٹیمیٹلی ایک عام آدمی کے لیے ماحول گھٹن زدہ ہو جائے گا۔ اب امید کرتے ہیں کہ سرکار اس میں انٹروین کرے گی، انٹرونشن کرے گی اور اسکیمز کو ریئلائز کرتے ہوئے جلد از جلد اس منصوبے پر دوبارہ سے کام شروع ہو جائے گا۔ پاکستان تمباکو انڈسٹری کو ٹیکس چوری کا گرہن لگ رہا ہے۔ اس وقت تمباکو انڈسٹری سگریٹ مینوفیکچررز کے نرغے میں دکھائی دے رہی ہے۔ سگریٹ برانڈز کی ٹیکس چوری کی وجہ سے اس شعبے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب اس حوالے سے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمز اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ کی تازہ ترین تحقیقات سامنے آئی ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ پاکستان میں تمباکو کی کھپت میں کمی نہیں آئی ہے بلکہ یہ ایک جائز صنعت سے بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری والے سگریٹ مینوفیکچررز کی جانب منتقل ہو گئی ہے۔ لمز نے اندازہ لگایا ہے کہ سگریٹ برانڈز کی ٹیکس چوری سے قومی خزانے کو 300 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہونے لگا ہے۔ وہ مشہور تعلیمی اداروں نسٹ اور لمز نے اپنی تحقیق اور نتائج سے ظاہر کیا ہے کہ جس کے مطابق فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں 200% اضافے کی پالیسی غیر نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے کیونکہ جائز صنعت کا حجم کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں سگریٹ سیکٹر پر ٹیکس کے اثرات کے عنوان سے لمز کی ایک حالیہ تحقیق نے ایک اہم مسئلے کا پردہ فاش کیا ہے جو پاکستان کی سگریٹ انڈسٹری پر ٹیکس پالیسیز بالخصوص فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یعنی FED ایڈجسٹمنٹ کے فوری اثرات کا مطالبہ کرتا ہے جس سے حکومت کو آمدنی کی وصولی کے مقابلے میں ریونیو میں مزید نقصان ہو رہا ہے۔ تجربہ کار کاشف ظہیر ملک جو لمز میں معاشیات کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جن کی سربراہی میں ہونے والی اس تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں مسلسل اور خاطر خواہ اضافے نے سگریٹ کی صنعت پر گہرا اثر ڈالا ہے۔
لمس کا وازن اور مؤثر ٹیکس پالیسی کی اہم ضرورت پر روشنی ڈالتا ہے کہ ٹیکس چوری کے چیلنجز سے نمٹتی ہے اور تمام مینوفیکچررز کے لیے برابری کے میدان میں معاون ہوتی ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کی معیشت پر غیر قانونی تجارت کے نقصان دہ اثرات کو کم کرنے کے لیے جامع نفاذ، ٹیکس کی بنیاد میں وسیع تر اور عوامی آگاہی کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ ٹیکسز میں اضافے کے بعد سگریٹ کے جائز سے ناجائز استعمال کی طرف تبدیلی کے خطرناک رجحان کی وجہ سے ہونے والے محصولات کے نقصانات کا تفصیلی جائزہ فراہم کرتی ہے۔ دوسری جانب نس نے بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق غیر قانونی سگریٹس کی تجارت پر رپورٹ کے مطابق 2024 کے اختتام تک غیر قانونی سگریٹ تجارت کا حجم 60% سے بڑھنے کا خدشہ ہے۔ نس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں سگریٹ انڈسٹری میں قوانین کے سخت نفاذ کی ضرورت ہے کیونکہ ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے کے بعد صارفین مہنگے قانونی سگریٹ برانڈ چھوڑ رہے ہیں۔ اب تک اگر حکومت کے ٹیکس چوری کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کی بات کریں تو پہلی بار آزاد جموں کشمیر میں وسیع پیمانے پر یہ جو مہم ہے وہ شروع کی گئی۔ بھمبر اور میر پور میں 4 ارب سگریٹ کی چڑیوں کا خام مال قبضے میں لے لیا گیا۔ ملک گیر ٹیکس نافذ کرنے والی مہم نے اسلام آباد، ملتان اور جامشوروں میں جعلی فیکٹریاں بند بھی کر دی۔ اسمگلنگ سے نمٹنے کی کوششیں تیز ہوئیں۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم یقیناً ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ٹول ہے۔ ہمارے سسٹم نے اس کو ڈیلیور نہیں کیا ہے کیونکہ ہم نے اسے مناسب نفاذ کے بغیر اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ نس کی رپورٹ کے مطابق صرف 2 کمپنیز نے سسٹم کو مکمل طور پر لاگو کیا ہے اور یہ مقصد کو مکمل طور پر اس کو شکست دیتا ہے جس مقصد کے تحت ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو لاگو کیا گیا تھا۔ شبر زیدی نے دعویٰ کیا کہ جب بھی وہ تمباکو پر ٹیکس بڑھانا چاہتے تھے انہیں اسد کیسر اور پی ٹی آئی کے دیگر اراکین پارلیمان کے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ چند امپورٹنٹ ایسے سفارشات ہیں جو ان دونوں تحقیقاتی رپورٹس میں دی گئی ہیں کہ اگر حکومت ان کو امپلیمنٹ کر لے تو ایک بہت بڑے دیرینہ مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ خیال، اللہ حافظ۔